امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. وہ کہتے ہیں عید کے دنوں میں کوئی غمی کی بات نہیں کرنی, خوشیوں کی بات کرنی چاہیے. لیکن قربانی کی عید تھی تو آج کل ہماری کرکٹ بھی قربان کر دی گئی. انبلیویبل, 4 ٹیسٹ میچ آن اے ٹراٹ ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے, میں کچھ اسٹیٹس دیکھ رہا تھا 1992 کے اسٹیٹس, جو 90s کی کرکٹ زمانہ آپ میں سے بہت کو تو یاد نہیں, ہمیں یاد ہے, ہم جوان تھے تو ہم 2nd نمبر پہ تھے رینکنگ میں. آج ہم 8ویں نمبر پہ ہیں. او ڈی آئیز کے اندر بھی ہم 2nd نمبر پہ تھے. فرسٹ 2nd یہ گیم چلتی تھی. میں نے اس سے زیادہ فرینکلی ایز اے ویور تھکی ہوئی ٹیم نہیں دیکھی. نہ انسپائرنگ ہے, نہ ان کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ انرجی. لگتا ہے کہ جو پی ایس ایل کے 4 اوور کر لے اس کو ہی ٹیم کے اندر ڈال دو, اور وہ 140 سے شروع ہوتے ہیں, 10 اوور کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ 119 رہ جاتی ہے, 120 رہ جاتی ہے. اور بنگلہ دیش کے جو ادھر ہم نے دیکھا, ہمیں ایک لیک آف کیپٹنسی نظر آئی, ہمیں ایک ایبسلیوٹ ایک ڈیزاسٹر زون پاکستان کی کرکٹ بن گئی ہے. کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس پہ کریں, وہ باتیں نہ ہوں جو ہمیشہ ہوتی ہیں کہ جی کیا کریں, کرکٹ یہ ہو گئی ہے. یہ بحث بھی پھر چلنی شروع ہو گئی ہے, جیسے جی کوچ جو ہیں مائک ہیسن, کیا گورا کوچ چاہیے, دیسی چاہیے, جو گورے کی بات وہ نہیں سنتا. ان کے بھی ٹریک ریکارڈز کو اتنے اسٹرلنگ نہیں ہیں. ہمارے جو کوچ تھے ٹیسٹ کے ایک زمانے میں, اظہر, ان کا بولنگ کریئر اچھا تھا بٹ ناٹ کہ آپ ایک اسٹرلنگ کریئر. کرکٹ کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب, بڑے مضبوط آدمی ہیں, لیکن کیا یہ واقعی پارٹ ٹائم جاب ہے پی سی بی چیئرمین ہونا؟ وہ ہوم منسٹری بھی چلا رہے ہیں, وہ ایران کے ساتھ جا کے نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں, وہ طالبان سے لڑائیوں کو بھی اوورسی کر رہے ہیں. کیا پی سی بی چیئرمین ایک پارٹ ٹائم جاب ہے؟ کرکٹ ایسے زوال میں آ گئی ہے. انڈیا کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو دل پہلے دھڑکتا تھا, بند ہو گیا. آپ کو صرف یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا اف, اب ہوتا ہے وین, کب ہوگا. ٹیم کے ہم اپنے یہ لڑکے لڑکیاں دیکھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اگر شیونگ کریم کی ایڈ ہے, ایئر کنڈیشنر کی ایڈ ہے, یا کسی فزی ڈرنک کی ایڈ ہے تو ان سے بڑا چیتا کوئی نہیں نظر آتا. گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو ان سے بڑی بھیڑ کوئی نہیں نظر آتی. مینٹلی اس سے زیادہ ویک ٹیم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. مینٹل سٹرینتھ بڑی سٹرونگ ہے, جس طرح آسٹریلینز ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں. سٹریس آتا ہے ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کیا یہ اب ایک لاسٹ کاز ہے کہ ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ بیکاز کرکٹ ہیز بیکم ون بگ کرول اگلی جوک ان پاکستان. پاکستان میں کرکٹ اور فوڈ دے آر لائک ریلیجنس. یہ مذہب کی طرح لوگ ان کے دیوانے ہیں, لیکن حشر کر دیا انہوں نے عام لوگوں کو اور ہم سب کا. اس پہ کچھ بات کریں گے. میرے اسٹوڈیو موجود ہیں ثقلین مشتاق صاحب, فارمر ٹیسٹ کرکٹر, فارمر ہیڈ کوچ پاکستان کے, اور اپنا اسپننگ لیجنڈ تھے دوسرا جنہوں نے نکالا تھا. اور اس کے علاوہ میں ان کی چیزیں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں ہماروں کو کیوں نہیں سکھاتے. اسپن بولنگ کنسلٹنٹ کوچ بھی تھے انگلینڈ کے, جب وہ کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا 2019 کا, ان کو اسپن سکھا رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. نیوزی لینڈ میں کوچ رہے, پھر مینٹور بھی آ کے لگے. باسط علی ہمارے ساتھ ہیں, ٹیسٹ کرکٹر, فارمر ٹیسٹ کرکٹر, ایگریسو بیٹسمین اینڈ اے ویری ایگریسو انالیسس بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر نعمان نیاز, یہ بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے کرکٹ کا. ان کے 2 کام ہیں, یا ڈیٹا کرنچنگ کرتے ہیں یا پھر کتاب پہ کتاب لکھتے جاتے ہیں. سو وی ہیو 3 فارمیڈیبل پیپل. باسط بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں, آپ کرکٹر میں سینئر بھی ہیں, ثقلین سے بھی, تو میں نے کہا آپ سے ذرا شروع کر لوں. یہ بھول جائیں کرکٹ کو, تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تھک گئے ہیں. بیکاز ٹیم کے اندر ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے, جو وہ ہمارا شان مسعود بھی تھے, سنا بڑے اچھے آدمی ہیں, فائن ایجوکیٹڈ مین, ینگ مین, سب کچھ. اور لیکن کیا پاکستان ٹیم کا کپتان, مبی ڈیڈی کپتان چل سکتا ہے پاکستان میں؟ کیا آپ کو ذرا, جس طرح وسیم اکرم تھا, اکرام خان تھا, دبکے لگانے والا, دبا کے جس سے ڈریں, تو ذرا آپ سے شروع کر لیں. ہم فاتحہ پڑھ لیں ٹیم کرکٹ کا, پاکستان کا کرکٹ کا, کہ کچھ ہو سکتا ہے. مالک بھائی شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا, آپ نے زحمت دی ہمیں کہ پہلے آپ بولیں. 92 کی ابھی آپ نے مثال دی ہے, 92 کی کرکٹ کی آپ اس ٹیم سے کمپیریزن نہ کریں. 92 میں ایک تو T20 کرکٹ نہیں تھی, او ڈی آئی کرکٹ تھی اور ٹیسٹ میچز ہوتے تھے. تو اس ٹائم کے جو پلیئرز تھے نا, ان میں اور آج کل کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج کل جو سلیکشن ہوتی ہے وہ پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ ہوتی ہے, T20 کی پرفارمنس پہ ہوتی ہے.
یا آپ بنگلہ دیش کی بی پی ایل کھیل لیں, بگ بیش کھیل لیں, اس کی پرفارمنس پہ نیشنل ٹیم کی سلیکشن ہوتی ہے. اس ٹائم پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. جو اچھی جو بولتے نا اچھا ٹیلنٹ آنا اوپر, اور 1-2 سال کھیل کے ڈومیسٹک کھیل کے کوئی ٹیم میں نہیں آتا تھا, رگڑا لگا کے ٹیم میں آتا تھا پلیئر. اور وہاں کے اس ٹائم کے جو کپتان تھے وہ خود بھی دیکھتے تھے کہ کون کس طرح کا پلیئر ہے, کس میں کتنا دم ہے. انفارچونیٹلی ابھی آپ نے بات بولی کہ فاتحہ پڑھ لیں, میں اس چیز سے ایگری نہیں کروں گا. اچھے کی امید کرنی چاہیے, رکھنی چاہیے, اور اچھا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو بولڈ فیصلے کرنے پڑیں گے. چاہے آپ کی سلیکشن کمیٹی ہو, چاہے آپ کے چیئرمین پی سی بی ہوں, اگر وہ بریو فیصلے کریں گے تو ہماری یہ جو ٹیم ہے یہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اب آپ نے ابھی بات کری ممی ڈیڈی کپتان کی, میں یہ چیز نہیں مانتا, کیونکہ 2 ٹیسٹ میچ آپ پاکستان میں آ رہے بنگلہ دیش سے, اور 2 ٹیسٹ ابھی بنگلہ دیش میں آ گئے. لیکن کوئی یہ نہیں بولتا کہ نئی مطلب کوچنگ پینل ساتھ اٹیچ ہوا ہے, سرفراز, عمر گل, اسد شفیق, اور اس سے پہلے جو ہماری ہوم سیریز میں جو کوچز تھے انہوں نے بھی وہی مسٹیک کری. وہ سیریز بھی گرمی میں ہوئی تھی, یہ سیریز بھی گرمی میں ہوئی ہے. ٹاس جیتو بالنگ کرو, ٹاس جیتو بالنگ کرو. یہ کس نے سمجھا دیا انہیں, کس نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ گھاس اگر ہے تو کیا بال بریک نہیں ہوگا؟ آپ ٹاس جیتتے ہیں, پہلا ہی فیصلہ آپ لوگ غلط کر جاتے ہیں, چاہے وہ پرانی مینجمنٹ ہو چاہے نئی مینجمنٹ ہو. 40 آؤٹ ہوتے ہیں 4 اننگز میں, ٹیسٹ میچ میں نا, 2 ٹیسٹ میچ میں, ان میں سے 22 ان کے اسپنرز نے آؤٹ کریں. تو جو پہلا فیصلہ ہوتا ہے نا کرکٹ میں, ہم بات کرتے ہیں پہلا پنچ کون مارے گا, تو پہلا پنچ ہی پاکستان نے غلط مارا. اب اس میں شان مسعود کو اکیلا نہیں بولوں گا, جو مینجمنٹ ہے جو فیصلہ کراتی ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے اس ہار میں, چاہے پہلی والی ہار ہو جو ہمیں وائٹ واش ہوا تھا, چاہے یہ والی وائٹ واش ہو. لیکن جو آپ نے کمپیریزن کی بات کری نا, ان بچوں کا 90s کے پلیئروں سے کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. اس ٹائم پہ کوچز جو ہوتے تھے 1 یا 2 ہوتے تھے, ہر پلیئر جو ہے خود کوچ ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ اگر 16 کی ٹیم ہے تو 20 لوگ تو ساتھ ہوتے ہیں, تو کیا فائدہ. تو یہ وہ کیا کہوں گا, یہ وہ اسپورٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کرکٹ جو ڈکلائن میں اس پہ نیچے جائے گی.